أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللہ ہی کے لیے حمد ہے اس کی رحمت کے کمال پر، اللہ ہی کے لیے حمد ہے اس کی رحمت کی واسنس پر، اللہ ہی کے لیے حمد ہے اس کی رحمت کی عظمت پر، اسی کے لیے حمد ہے اس کی رحمت کی شان پر۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپیشن اور نیگلیکٹڈ سننا میں آپ سب کو مرحبا و اہلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، عظیم اور وسیع رحمت والا، جس نے 100 رحمتیں تخلیق فرمائیں اور ان میں سے ایک رحمت دنیا میں اتار دی تاکہ مہربانی، شفقت، رحمت، محبت، نرمی، لطف و کرم، کمپیشن، تربیت اور نسل انسانی میں ہوں۔ اور اس رحمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں نازل فرمایا، انسان ہوں یا دوسری مخلوقات، سارے زمین والے اس رحمت میں زندگی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و کرم کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے انسانوں اور جنوں میں نازل فرمائی۔ اسی رحمت کے سبب ہی انسان ایک دوسرے پر رحم اور مہربانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مہربانی اور حسن سلوک کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر الرحمن جل جلالہ نے اہل ایمان کے درجات کو رحمت میں بلند کیا ہے۔ تو ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور مہربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی رحمت کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہ الرحمن اور الرحیم ہے، جس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس نے نہ صرف یہ کہ رحمت کو کریٹ کیا بلکہ دنیا میں اتارا، اور پھر یہ چاہا کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے رحمت مہربانی کے ساتھ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھی ہے، وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان کے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے، ان کے رویوں کے ذریعے سے وہ ادب آداب سکھائے ہیں جو اس جذبہ رحم کو پریکٹس کرنے، اس کو مینیفیسٹ کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے نہ صرف الفاظ کے ذریعے سے بلکہ اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے ہمیں وہ ادب آداب سکھائے ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ٹرولی کمپیشنیٹ ہونا یا ٹرولی کائنڈ ہونا کیا ہے۔ تو انسان کے باہر نظر آنے والے رویے یا اعمال اس کے اندر سے اس کی کائنڈنس کا پتہ دیتے ہیں۔ تو وہ رویے جو نرم اور مہربانی پر مبنی ہیں، لطف و کرم پر مبنی ہیں، نرمی کے اوپر شفقت پر مبنی ہیں، وہ رویے کیسے ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے سے ہم یہ سمجھیں گے اور یہ جانیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بہت ہی شفقت اور رحمت والے تھے، مہربان تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ شفقت اور رحمت سکھائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ذریعے سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں
کہ رحم کیسے کیا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ رحم دلانہ انداز کیا ہوتا ہے معاملہ کرنے کا، اخلاق کا، اور وہ کون سے بے رحم رویے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کمپیشن اینڈ نیگلیکٹڈ سننا جو ہے وہ ہماری جس کتاب کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں وہ امام بخاری کی مشہور کتاب ہے صحیح بخاری، اور اس میں ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں کتاب الادب۔ ادب کا کیا تعلق ہے رحمت سے؟ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب آداب سکھائے۔ جب انسان نرم ہوتا ہے، جب انسان سہولت والا ہوتا ہے، تو لازمی طور پر وہ سول ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو ادب والا ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے، وہ آداب، وہ رویے سکھائے ہیں جس کے ذریعے سے ہم رحم دلانہ رویہ کر سکتے ہیں یا ہم خود کائنڈ ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے اس اسٹڈی کے اندر جو اب چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بابو حق الضیف، یعنی مہمان کا حق یا گیسٹ کے رائٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم انسانوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، اور جب ہمارے رولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی حقوق ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص ہمارے گھر میں اگر مہمان کے طور پر آ رہا ہے تو اب اس کے کیا رائٹ ہیں جو ہمیں فالو کرنے ضروری ہیں۔ اور یاد رکھیے اس کا تعلق ہماری امانت کی ادائیگی سے ہے، جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جس کلاس میں پڑھ رہے تھے کہ ہم سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے، ہمیں ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، لیکن جب ہم اس ارادے اور اختیار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طریقے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ میں کرتے ہیں تو پھر ہم امانت کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق رحم دلی سے بھی ہے۔ تو حق الضیف میں یہ حدیث ہم نے پڑھ لی تھی، صرف ہم نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ حدیث کو ریڈ آؤٹ کرتے ہوئے اینڈ دین پھر ہم اس کی ایکسپلینیشن کریں گے۔ تو حق الضیف کیا ہے؟ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا روح بن عبادہ حدثنا حسین عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عبد اللہ بن عمر قال، عبداللہ بن عمر رپورٹ کرتے ہیں کہ دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس انٹر ہوئے، میرے پاس تشریف لائے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، مجھے کیا میری یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات کو نماز پڑھتے ہو رات بھر اور دن کو روزہ رکھتے ہو؟ قلتو، میں نے عرض کیا، کس نے؟ عبداللہ بن عمر نے، انہوں نے عرض کیا، جی بلا، بالکل ایسا ہی ہے، آپ کی خبر صحیح ہے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا تفعل، ایسا نہ کرو، قم، رات کو نماز پڑھو، ونم، اور سو بھی، وصوم، اور روزہ بھی رکھو، وافطر، اور روزہ کے بغیر بھی رہو۔ کیوں؟ فإن لجسدک علیک حقا، کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا، وإن لعینک علیک حقا، اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، وإن لزورک علیک حقا، اور تمہارے مہمان کا یا تم سے جو ملاقات کرنے آ رہا ہے اس کا بھی تم پر حق ہے۔ تو امام بخاری یہ حدیث اسی لیے لائے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تم سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، یعنی تمہارے جو مہمان ہیں، ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّكَ عَسَىٰ أَن يَطُولَ بِكَ عُمْرٌ، اور مجھے میرا خیال ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی، امید ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَن تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھو، تمہارے لیے یہی سفائس کر جائے گا اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھو گے۔ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی کا بدلہ 10 اس جیسی نیکیاں ہیں۔ فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ، تو یہ ایک زمانے کا روزہ یعنی زندگی بھر کے روزے ہو جائیں گے، یعنی ہر مہینے 30 ڈیز روزے جو ہیں ان کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو جتنے دن بھی زندہ رہیں گے تو آف کورس ہر مہینے اگر انسان کے روزے لکھے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب پورے عمر ہی روزے سے رہا ہے۔ قال، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ فشددت فشدد علیہ، میں نے اپنی جان پر سختی کی تو مجھ پر بھی سختی کر دی گئی، تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، فإنی اطیق غیر ذلک، میں اس سے زیادہ کیپیبلٹی رکھتا ہوں۔ تو قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصم من کل جمعۃ 3 ایام، تو پھر تم ایسا کرو کہ جمعے کے ساتھ 3 روزوں کا 3 دن کا روزہ رکھ لو۔
انہوں نے عرض کیا، پھر قال عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فشددت فشدد علیہ، میں نے سختی کی تو میری جان پر بھی سختی کی گئی، قلت میں نے کہا انی اطیق غیر ذالک، میں اس کے سے زیادہ کیپیبلٹی رکھتا ہوں۔ قال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصم صوم نبی اللہ داود، تو پھر اللہ کے نبی داود علیہ السلام کا روزہ رکھا۔ قلت میں نے عرض کیا وما صوم نبی اللہ داود، اللہ کے نبی داود علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف الدہر، یعنی ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے، آدھی زندگی کے روزے، ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ تو بیسیکلی اس اوورال اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان میں جو وہ نصیحت کر رہے تھے، زندگی میں بیلنس کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت بھی کرے اور جو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انجوائمنٹس رکھی ہیں ان کو بھی انجوائے کرتا رہے۔ بیوی بچوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، انسان کا اپنی جان پر حق ہے اور اللہ کے حقوق میں پامال نہ ہو، اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام بخاری یہ حدیث کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ خاص طور پر جو فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، تو مہمان کے حق کی اہمیت ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ہمارے گھر مہمان آتا ہے تو اس کا ہم پر حق ہے، اور اس کا حق کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے، اس کو ٹائم دیا جائے، اس کو اپنے سے کمفرٹیبل کرایا جائے، اس کی مزاج کرسی کرایا جائے، اور اس کو جو بھی وقت ہے مناسب کھانے کا وقت ہے، جس چیز کا بھی وقت ہے، اس کو کھلایا پلایا بھی جائے۔ تو اگر ایک انسان دن بھر روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو پھر مہمان کی خبر گیری نہیں ہو سکتی، یا مہمان کا حال پھر کون پوچھے گا؟ اس کے علاوہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کا نیکی کا ارادہ ہو تو آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن عمر اپنے بارے میں یہ حدیث رپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو انٹریکشن تھا، جو ریلیشن شپ تھا، اس کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک لیڈر کو اپنے جو لوگ اس کے جن لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے ان کے حالات کے بارے میں علم ہونا چاہیے، یا حکمران وقت جو ہے اس کو اپنی رعایا کے بارے میں علم ہونا چاہیے، جو لوگ آپ کے انڈر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے افیئرس کیا ہیں، ان کی عبادات کھانے پینے کے حوالے سے کیا ان کی اسٹیٹ ہے، یہ معلومات ہونا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ معلوم ہوا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس میں کریکشنز بھی کی۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، تم سو بھی اور نماز بھی پڑھو اور روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، تو پھر ساتھ ہی اس کی ریزن بھی بتائی کہ وائی یہ حکم، ٹھیک ہے؟ تو حکم جب آپ کوئی چیز سجیسٹ کر رہے ہیں، خاص طور پر اپنے چھوٹوں کو، تو پھر اس حکم کا ریزن یا علت جس کو ہم کہتے ہیں وہ بتانا ضروری ہے کہ کوئی حکم کیوں دیا جا رہا ہے، right؟ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ فرائض کو مستحبات پر ترجیح دینی چاہیے، یعنی جو اصل عبادت میں مثلاً اگر دیکھا جائے تو عبادت میں فرائض جو ہیں یا انسانوں کے حوالے سے جو فرائض ہم پر ہیں ان کو پرائرٹی دی جائے گی، ٹھیک ہے، بنسبت مستحبات کیا ہوتی ہیں؟ یعنی کوئی ایسی چیزیں جو پسندیدہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ اگر آپ کریں گے عبادت میں سے تو وہ پسندیدہ ہیں، لیکن اگر آپ کی فرائض جو ہیں مثلاً بیوی کا حق ہے یا مہمان کا حق ہے، اگر وہ سفر کر رہا ہے تو پھر آپ کی جو نوافل عبادت ہے وہ پھر بیلنس نہیں ہے۔ پرائرٹی کس چیز کی ہونی چاہیے؟ فرائض کی۔ اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی میں حقوق اللہ کو ضائع نہ کریں، یعنی دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لو، تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک سجیشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کو فالو کرنے کے لیے۔ تو پھر پورا مہینہ، خاص طور پر ایام 20 کے روزے جن میں فل برائٹ مون ہوتا ہے 13 14 15، ان کے روزے رکھنے سے پورے مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ تو ہمارے سونے جاگنے کی روٹین، ہمارے کھانے پینے کی روٹین، یہ سب کچھ بہت میٹر کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوئنگ میں ہو۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب عبداللہ بن عمر بوڑھے ہو گئے تھے تو ان کے لیے انہوں نے جو روٹین اپنے لیے کروایا تھا کہ ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ نہیں، تو وہ ان کے لیے مینٹین کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور وہ ریگریٹ کرتے تھے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی آسانی کو انہوں نے کیوں نہیں قبول کیا۔ تو جو لیسن ہے سیکھنے کا وہ یہ کہ سنت پر عمل کرنا، دس از ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے؟ بہت دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ عبادت کر سکتی ہوں،
لیکن جو سب سے زیادہ بینیفیشل چیز ہے وہ سنت ہے، کیونکہ سنت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت سکھائی، پروفیٹک وزڈم ہے وہ، جس میں انسان کی کمزوریاں، اس کی اسٹرینث، اس کے اوپر جو حقوق و فرائض ہیں، اس سب کو کنسیڈر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات اور انسانوں کو ساتھ انٹریکشن کرنے کے طریقے سکھائے ہیں، تو وہ بیلنسڈ ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے شوق میں یہ سوچ کر کہ ہم تو شاید زیادہ کر سکتے ہیں، تو جب ہم کرنے لگتے ہیں تو وہ بیلنس بگڑ جاتا ہے اور ہمارے اوپر ایک مشقت ہو جاتی ہے، رائٹ؟ تو عبداللہ بن عمر کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجیسٹ کر رہے تھے، تو وہ بعد میں ریگریٹ کر رہے تھے کہ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا، مثلاً ہم مہینے کے 3 روزے، یہ بوڑھے بھی ہو جاتے تو وہ ان کو رکھ سکتے تھے۔ تو یہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ میں نے سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی، تو بیسیکلی یہ اپنے بڑھاپے میں یہ جب حدیث نیریٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے ایک طرح سے اپنے لیے سختی وہ کی، وہ ریگریٹ کرتے تھے کہ میں آسانی قبول کر لیتا۔ تو بہرحال اس حدیث سے جو اس ٹائٹل کے اکارڈنگ جو بات معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ مہمان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اگلا جو اس میں ٹائٹل ہے وہ ہے باب اکرام الضیفی وخدمتہ ایاہ بنفسہ، مہمان کی عزت کرنا، رسپیکٹ، اکرام از رسپیکٹ کرنا، اور اس کی خود بذات خود اس کی خدمت کرنا۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان مہمانوں کے سلسلے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا سورۃ الذاریات میں، ضیفی ابراہیم المکرمین، ابراہیم کے معزز مہمان۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مہمان ایک رسپیکٹ کا ایسا انسان ہے جس کی رسپیکٹ کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اور حدیث اس کے حوالے سے جو اس کی ایکسپلینیشن میں امام بخاری کہتے ہیں قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ امام بخاری ہیں، یقال وہ کہتے ہیں وہ زور، وہ زور کا مطلب یعنی مہمان، وہؤلاء زور وضیف، تو زور کا مطلب مہمان، اور ایک اور ورڈ جو استعمال ہوتا ہے مہمان کے لیے وہ ضیف ہے، وَأَمَانَاهُ أَضْيَافُهُ وَزُوَّارُهُ، اضیاف اور زوار، لِأَنَّهَا مصدر مثل، اور یہ مصدر ہیں، گرامیٹیکلی بتا رہے ہیں، قوم ردن وعدل، جیسے قوم ردن وعدل کہا جاتا ہے، یقال ماء غور وبئر غور، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ماء غیر وبئر غور، وماءان غور ومیاہ غیر، غور یعنی گہرا پانی، ویقال الغور الغائر لا تنالہ دلا، یعنی گہری جگہ، اتنا گہرا پانی یہاں ڈول نہ پہنچ سکے، کل شیء غرت فیہ فہو مغارہ، تو ہر چیز جس میں تم گھس جاؤ تو وہ مغارہ ہے۔ تو بیسیکلی وہ زور کا ورڈ ایکسپلین کر رہے ہیں اور اس کے ایکسپلینیشن میں ایگزامپل دے رہے ہیں، رائٹ؟ تزاورو سورۃ الکہف میں آتا ہے، آج آپ نے پڑھی ہوگی آیت 17 میں، تمیل من الزور من الزور والازور الامیر، تزاور کے معنی ہیں ایک طرف جھک جانا، اور یہ ورڈ زور سے ڈرائیوڈ ہے، اور ازورہ کے معنی ہیں بہت جھکا ہوا، right؟ تو پیچھے زور پڑھا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ضعیف کا ورڈ استعمال کیا، تو ہم اب حدیث پڑھیں گے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اور ایکسپلین ہو جائے گا۔ 6135 حدیث ہے، حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی شریح الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو شریح کعبی رضی اللہ عنہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو انسان بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے۔ جائزتہ یوم و لیلۃ، اس کی خاطر مدارات ایک دن رات ہے، والضیافۃ ثلاثۃ ایام، اور میزبانی 3 دن تک ہے، فما بعد ذلك فهو صدقہ، پھر جو اس کے بعد ہو وہ صدقہ ہے، ولا يحل له ان يثبي عنده حتى يحرجه، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ میزبان کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اسے تنگ کر دے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک مثلہ وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت،
ایک اور چین امام مالک کی روایت میں ایک اور چین ہے جو کہ امام مالک سے اس چین میں موجود ہے، اس کے اندر کچھ الفاظ اور زیادہ ہیں اس میں، اور وہ کیا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیر، اسے چاہیے کہ بھلی بات بولے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے، یعنی یہ ایڈڈ ورڈز ہیں اس رپورٹ میں۔ تو بہرحال ہمیں جو حدیث پتہ چل رہی ہے اس سے کیا، اور جو ٹائٹل امام بخاری نے دیا ہے کہ مہمان کی اکرام بھی کرنا ہے اور مہمان کی خود بھی خدمت کرنی ہے، یعنی چاہے آپ ملٹی ملینئر ہوں، چاہے آپ کے 10 سرونٹس ہوں، لیکن مہمان کے کچھ کام خود بھی کرنے چاہیے، اور یہ مہمان کی ایک طرح سے آپ تکریم ہے۔ مثلا آپ یہ اصول بنا سکتے ہیں کہ بے شک ٹھیک ہے چائے وائے تو لا کے آپ کی میٹ نے رکھی ہے، لیکن ٹرالی سے اٹھا کر آپ جو ان کو سرو کریں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نماز پڑھنے کا وقت آ گیا ہے تو مہمان کو جائے نماز خود بچھا کر دینا، یا نماز کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا، یا مہمان اگر اسٹے کر رہا ہے آپ کے گھر میں تو رات میں پانی وغیرہ خود رکھ دینا۔ تو خود جو ہے کام کرنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان سے ہم نے سورۃ الذاریات سے دیکھا تھا، ضعیف ابراہیم المکرمین، تو اللہ تعالیٰ نے ضعیف کے ساتھ المکرمین کا لفظ لگایا ہے۔ ضعیف کون ہوتے ہیں؟ جن کو عزت دی جاتی ہے۔ تو مہمان کو عزت دی جانی چاہیے، چاہے وہ آپ سے عمر میں، مقام میں، اسٹیٹس میں، رشتے میں چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ہر میزبان کو اپنی مہمان کی عزت خود کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میٹس کو ہم کہہ دیں کہ چلو بٹھا دو اور چائے وائے دے دو، نہیں نہیں، ہم خود ان کو رسپیکٹ کریں، ہم خود ان کو تعظیم دیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ خود میزبانی فرمائیں گے، نزلا من غفور رحیم، رائٹ؟ تو یہ بڑائی کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اور میجسٹی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی میزبانی فرمائیں گے۔ تو کسی بھی انسان کو جب یہ ہوسٹ والا رول ملے کہ اس کے گھر میں کوئی آئے اور وہ ہوسٹ ہو، تو بیسیکلی یہ ایک بڑائی کا مقام ہے، ایک ایسا مقام ہے جس میں اس کو دوسرے انسان کو عزت دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرے کو عزت دینا بیسیکلی ایک بڑائی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضعیف کے ساتھ مکرمین کا لفظ لگا کے بتا دیا کہ مہمان کی عزت کی جائے، ٹھیک ہے؟ اور اس حدیث میں جو لفظ مل رہا ہے ہمیں جائزہ، تو بیسیکلی جائزہ کا جو ورڈ ہے وہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عطیہ، گفٹ، ٹھیک ہے؟ تو جائزتہ یوم و لیلۃ، پہلی چیز تو کیا ہو گئی کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، دوسری بات کیا ہو گئی کہ جائزتہ یوم و لیلۃ، اور جائزہ جیسے میں نے بتایا کہ گفٹ ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول، مہمان کا گفٹ کیا ہے، یا مہمان کو گفٹ کیسے دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات مہمان نوازی کرنا، یعنی فرسٹ 24 آورز جو ہیں، اگر کوئی مہمان آپ کے یہاں اسٹے کرنے آ رہا ہے تو فرسٹ 24 آورز جو ہیں وہ اسپیشل ہونے چاہیے، خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، یعنی کھانے کے اعتبار سے بھی کہ آپ کیا پکوائیں، یا آپ ان کو ٹائم دینے کے اعتبار سے بھی، یا ان کی جس کو ہم کہتے ہیں نا آؤ بھگت کرنا، اس اعتبار سے بھی کہ آپ آئیے لیں اور لیجیے اور لیجیے، کہاں یہاں بیٹھ جائیے، یہ کشن لے لیجیے، اسی اس طرح سے جو ہم کرتے ہیں۔ اور اس میں جو حکمت ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی نئی جگہ جاتا ہے، آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب ہم کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو ہمیں نئی جگہ پر سیٹل ہونے میں ایک آدھ دن لگتا ہے، رائٹ؟ تو مہمان اگر کوئی آیا ہے تو خاص ٹائم اس کو دیا جائے، مثلا اگر چھوٹے وقت کے لیے آیا ہے کوئی تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، رائٹ؟ آپ اس کو خاص طور پر اپنا ٹائم نکال کر دیں گے۔ اور اگر کوئی اسٹے کرنے کے لیے آیا ہے تو فرسٹ 24 آورز میں آپ اس کو خاص ٹائم دیں گے، اور پھر تین تک کے جو ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ضیافت و ثلاثت ایام، 3 دن تک کے خاص مہمانی آپ کریں گے، یعنی آپ یہ بھی اہتمام کریں گے کہ اگر آپ کے گھر میں میٹھا نہیں بنتا تو 3 دن تک آپ میٹھا بھی بنائیں گے، ڈیزرٹ بھی سرو کریں گے، سیلڈ بھی ہوگا، کسی ایک اچھی مہمانی والا کھانا۔ لیکن اگر 3 دن سے زیادہ کسی کو رہنا ہے تو اب گھر والوں کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ خاص اہتمام کریں، اور گھر والے جو بھی کچھ ان کو کھلائے پلائیں گے، یا جو بھی کچھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یا ان کے آرام کا خیال رکھیں گے، تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ صدقہ ہے، میزبان کی طرف سے یہ صدقہ ہے۔ اور مہمان کے لیے بھی کیا چاہیے کہ وہ میزبان کے پاس اتنا نہ ٹھہرے کہ وہ اس کو تنگ آ جائے، ٹھیک ہے؟
تو انسان دوسرے کی یعنی دونوں کے حوالے سے، مہمان کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو بیسیکلی جو بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ رحم کا تعلق کس چیز سے ہے، یا مہربانی کا تعلق عزت سے، دوسروں کو عزت دینا، یہ انسان کی رحم دلی ہے، رائٹ؟ اسی طرح مہمان کے ساتھ رحم دلی کیا ہے، کمپیشنیٹ ہونا کیا ہے، کہ فرسٹ 24 آورس تو آپ اس کو خاص وہ دیں گے اور یہ اس کی عزت کرنا ہے، 3 دن تک کے مہمانی والا کریں گے، پھر 3 دن کے بعد جو ہے وہ گھر والوں کی طرح ہو جائے گا، گھر والے اپنی مصروفیات میں ہو جائیں گے اور مہمان اپنے روٹین میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بات تو ہوتی ہے کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتے تو لازمی طور پر ایک روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے سب کی، تو آپ یقیناً فرسٹ 24 آورز میں خاص توجہ دیں گے، 3 دن تک کے بھی آپ آرام سے سوئے، آپ نے صحیح کھایا، اسی اس طرح کا وہ سارا کچھ ہوگا، انٹرٹین کرنے کی آپ کوشش کریں گے، کہیں بور تو نہیں ہو رہے، پریشان تو نہیں ہو رہے، لیکن 3 دن کے بعد پھر وہ گھر والوں جیسے ہو جائیں گے، پھر جس طرح گھر والوں کی خبر گیری رکھتا ہے ایک انسان، اس طرح ان کی رکھے گا۔ اور مہمانوں کو بھی میزبانوں کے بارے میں ایمپیتھی رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمان کی ایک رات ضیافت تو ہر مسلمان پر واجب ہے، اگر اس نے محرومی کی حالت میں اس کے یہاں صبح کی تو اس کے لیے میزبان پر قرض ہوگا، اگر چاہے تو اس سے مطالبہ کرے، چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک اور حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اگر میزبان توجہ نہیں کر رہا اور مہمان کو چائے کی ضرورت ہے یا بریک فاسٹ کی ضرورت ہے، مثلاً ایک کوئی ارلی بریک فاسٹ کرتا ہے اور میزبان ہے وہ سب گھر والے سو رہے ہیں، تو مہمان بتا سکتا ہے اپنے میزبان کو کہ میں صبح اتنے بجے ناشتہ کرتا ہوں، یا پھر وہ کچن میں خود ہی جا کے لے لے، اگر وہ دیکھے کہ کوئی اٹھا ہوا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کچن میں خود جا کر کچھ کھا سکتا ہے، کیونکہ آف کورس وہ گھر سے باہر جا کر کچھ نہیں لے سکتا، وہ اجنبی جگہ پہ ہے، یا وہ آرڈر نہیں کر سکتا، وقت ایسا نہیں ہے کہ آرڈر کوئی ڈلیوری ہو جائے، تو پھر وہ کیا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چاہے تو اس سے مطالبہ کرے، چاہے تو اسے چھوڑ دے، یعنی اگر گھر والے سو رہے ہیں تو رہنے دے، سوتے ہوئے جا کے خود ہی کچن میں لے لیں، لیکن اگر جیسے پیرنٹس ہیں یا اولڈ ایج ہے تو پھر وہ اٹھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو، یا کہ بھئی ناشتے کی ضرورت ہو رہی ہے۔ اور نوٹ یہ کیجیے گا کہ حدیث کے اندر مہمان کی ضیافت یا مہمان کی رسپیکٹ کو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا۔ تو جو انسان آخرت پر یعنی جنت جہنم پر، آخرت کی جزا سزا پر ایمان رکھتا ہے، حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے، تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے مہمان کا اس پر حق ہے، مہمان چاہے اسٹے کرنے کے لیے آئے ہوں یا تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ملنے آئے ہوں، ضیافت سب کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ گرمی سردی کے اعتبار سے آف کورس ڈرنکس سرو ہوں گے، کتنی دور سے آئے ہیں، کتنی دیر کے لیے آئے ہیں، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا آپ کی سرونگ کے اوپر، رائٹ؟ اگر کھانے کا ٹائم ہوگا، ٹائم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا آفر کیا جائے گا، ورنہ تو اسنیکس، یعنی حسب حال حسب توفیق۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فریج میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن صرف نکالنے اور پھر سرو کرنے کی ہم کہتے ہیں ہم تھک جائیں گے یا سستی کی وجہ سے اگر آپ مہمان کو کچھ پیش کرنے میں پیچھے رہ رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے، رائٹ؟ انسان ایفرٹ کرے، اور جب مہمان کوئی گھر میں آئے یا گھر میں کسی مہمان کے آنے کا، کیونکہ آف کورس چونکہ سب لوگ بزی ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے سے پوچھ کر بھی آتے ہیں کہ آپ کے لیے کب کنوینئنٹ رہے گا کہ ہم آپ کو وزٹ کر لیں، تو پھر آپ اپنی کنوینئنس کے حساب سے ٹائم بتا دیں، تو آپ اچھے سے اچھا کیا آفر کر سکتے ہیں، ضرور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور گھر میں کچھ نہ کچھ یقیناً سب رکھتے ہی ہیں، صرف یاد دہانی اور ایک دوسرے کو یاد دلانا ہی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور رکھنا چاہیے۔ اور اسنیکس کے حوالے سے یہ ضرور خیال رکھیے کہ ہیلدی اسنیکس ہوں، اور سب سے ہیلدی جو اسنیک ہم فوری طور پر کسی کو کوئی اگر بغیر بتائے بھی آیا ہم آفر کر سکتے ہیں وہ ڈیٹس ہیں، کھجور ہیں، کیونکہ روایت ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور بغیر کچھ چکھے اٹھ کر آ جاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کسی مردے سے ملاقات کر کے آیا ہو، یعنی جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان میں تو آپ کو کوئی سرو نہیں کرتا نا، تو بالکل اسی طرح مثال دی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر کوئی آئے اور بغیر کچھ چکھے چلا جائے۔ ہوتا یہ کہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ایک اگین جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ نہیں ہے، نہ نالج ہے، تو دنیا میں جس طرح کا لوگوں نے ایک دوسرے کو رویہ کرتے دیکھا تو وہی سیکھ لیا، تو عام طور پر مہمانوں کے حوالے سے ایک نیگیٹو فیلنگز ہیں کہ او اب مہمان آ گئے تو اب ان کی خاطر کرنی پڑے گی، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہی کاموں میں لگے رہتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی گھر میں آیا ہے، رائٹ؟ تو نہیں، جب کوئی آیا ہے تو یقیناً، اور گھر میں بھی تربیت اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تربیتوں میں ہماری یہ چیز شامل رہی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا تھا تو پھر تھوڑی دیر بعد
ہمیں بھی بلایا جاتا تھا کہ آ کر سلام کریں کہ گھر میں مہمان آئے ہیں، رائٹ؟ تو اس طریقے سے بچوں کو بھی ایک طرح سے تربیت رہتی ہے، یعنی گھر کا ہر پرسن آ کر ایکنالج ضرور کرے کہ سلام دعا اور ضرور، اور یہ اچھے اخلاق کی علامت ہوتی ہے۔ بہت دفعہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں نا، تو ان کا بچہ ان کے نوکر بھی آ کر آپ کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ یعنی آپ اس گھر کے اندر آپ کے بارے میں ایک اچھا اور ایک امپورٹنس بتائی گئی کہ اچھا فلاں آ رہا ہے تو اب آپ جب سب جا کے سلام، تو ہر کوئی آ کے سلام ہر تھوڑی دیر بعد کر رہا ہوتا ہے۔ آف کورس اف یو آر اے وومن، آپ جو کہ خاتون ہیں، تو اب آپ کا پردہ تو گھر کے مرد حضرات تو انلیس یہ کہ وہ آپ کے محرم ہوں تو وہ تو وہ ضرور آپ کے پاس آئیں گے، لیکن اگر نان محرمز ہیں تو آف کورس وہ آپ کے ساتھ آ کر سلام دعا نہیں کریں گے۔ لیکن گھر کی خواتین، گھر کے بچے اور گھر کے سرونٹس جو ہیں، ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ گھر میں کوئی آئے تو آ کر تھوڑی دیر بعد ان کو سلام کریں، تھوڑی دیر بیٹھیں اور پھر چلے جائیں، رائٹ؟ اور بچوں کو اس لیے بھی بٹھانا ضروری ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ ان کو ادب آتا ہے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا، اور جب آپ خاص طور پر سرو کریں اور آپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہوں تو ضرور ان کو اپنے لیے ہیلپر کے طور پر بھی لیں، ٹھیک ہے؟ اور سرو کرنے میں، مہمان کی اکرام میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ سرو کرنے میں نفاست اور سلیقہ ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب قیمتی برتن نہیں ہے، اس کا مطلب بہت قیمتی کھانے نہیں ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی تمیز سے، اتنی صفائی سے، اتنی سلیقے سے سرو کر رہی ہیں کہ دوسرے کو اپنی عزت افزائی محسوس ہو، نہ کہ بے عزتی۔ تو اصل چیز ہے عزت دینا، کمفرٹیبل فیل کرانا، رسپیکٹ دینا، اور وہ رسپیکٹ آپ کے رویے میں، آپ کے ان کو سرو کرنے میں، ان سب میں جھلکتی ہے۔ اور خاص طور پر عربوں کے معاشرے میں تو مہمان نوازی بہت ہی اہم روایت تھی، کیونکہ یاد رکھیے گا وہ صحرا تھا اور اس زمانے میں کوئی ہوٹلز نہیں ہوا کرتے تھے، ریسٹورانٹس نہیں ہوتے تھے رستے میں، تو جب کوئی اپنے گھر سے نکل کر کہیں جاتا تو ایک ڈویلنگ سے دوسری ڈویلنگ تک کے اس کے پاس، یعنی اگر وہ اپنے گھر کہیں جا رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے، تو راستے میں ڈفرینٹ بستیاں آ رہی ہیں، تو اس کے لیے بس ایک یہی چانس ہوتا تھا کہ وہ کسی بستی میں تھوڑی دیر رکے اور وہاں سے کھائے پیے فریشن اپ ہو اور پھر آگے ٹریول کرے۔ تو پھر ہوٹلس تو تھے نہیں، تو پھر جو بستی والے ہوتے تھے ان گھروں کے اوپر ذمہ داری ہوتی تھی کہ کوئی بھی جو ٹریولر آیا ہے اس کی مہمان نوازی بستی والوں کی ذمہ داری ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو گھر کا، ہمارے گھروں کا یہ اصول ہونا چاہیے، ان احادیث کو کنسیڈر کرتے ہوئے، ان احادیث کو فالو کرتے ہوئے، کہ گھر میں کچھ چیزیں ہینڈی سی ہوں، سنیکس، ڈرنکس، جو گھر میں آنے والے ہر شخص کو آفر کر دیا جائے۔ اور اگر آپ کے ساتھ سرونٹس رہتے ہیں اور سرونٹس کے مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے بھی ضرور آپ چائے بنوا کر یا کچھ ڈرنکس یا کچھ جو بھی، جیسے کہ مہمانوں کی عزت افزائی کی جاتی ہے، سرو کیا جاتا ہے، اس طرح ان کو ضرور آفر کی جائے۔ اور اسی طرح بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سرونٹس جو آتے ہیں، ڈے والے سرونٹس جو ہوتے ہیں، پارٹ ٹائمرز جو ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں، مطلب گھر میں جو رہ رہا ہے آف کورس وہ تو گھر کے فرد کی طرح ہی رہ رہا ہے، لیکن جو پارٹ ٹائمرز ہوتے ہیں، جب وہ آئیں، اور خاص طور پر جو گرم علاقے ہیں اور جو ٹھنڈے علاقے بھی ہیں ایون، تو جب وہ آئیں تو ضرور ان کو پانی، ٹھنڈا پانی، کوئی شربت ضرور ان کو پوچھا جائے۔ اور اگر صبح میں آتے ہیں وہ، اور تو پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھروں میں ناشتہ نہیں ہوتا، تو ضرور ناشتہ پوچھ لینا یا ناشتہ کروا دینا، یہ بھی آپ کی ضیافت یا آپ کی چیریٹی کنسیڈر ہوتی ہے۔ تو اوور آل جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ مہمان مہمان ہے، چاہے آپ کا وہ قریبی ریلیٹو ہے، خون کا رشتہ دار ہے، یا ایکوینٹنسز ہے، چاہے دوست ہے، یا کوئی بالکل ہی اجنبی شخص ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اس کا اکرام کرنا ہے اور مہمانی کرنی ہے، اور یہ مہمانی اللہ کی خاطر ہے اور ایمان کی تکمیل کا حصہ ہے، رائٹ؟ اور اس کا اجر آخرت میں ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مہمانداری کر کے جتانا نہیں ہے۔ جتانے کا کیا مطلب ہے؟ مثلا ہر ایک کو بتانا کہ مہمان آ گئے تھے نا تو اس لیے یہ کام لیٹ ہو گیا، یا مہمان آ گئے تھے نا تو اس لیے میں نے تمہاری کال ریسیو نہیں کی، یا مہمان تھے گھر میں تو یہ کام نہیں ہوا۔ تو یہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو دوسری روایت جس کے اندر یہ ایڈیشنل ایک جملہ ہے کہ جو انسان اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے، ٹھیک ہے؟ تو چپ رہنے میں اچھی بات کرنے، یعنی ہمارے گھر کوئی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے یا آ کر گھر میں رہتا ہے، تو جو انسان آتا ہے اس کی بہت ساری اچھی بری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پر کھلتی ہیں، یا اس کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے انکنوینئنٹ ہوتی ہیں، روٹین انکنوینئنٹ ہو سکتا ہے، عادتیں انکنوینئنٹ ہو سکتی ہیں،
اور انفیکٹ میزبان کی بھی بہت ساری چیزیں مہمان کے سامنے کھلتی ہیں. جب ہم کسی کے ساتھ بہت ٹائم گزارتے ہیں، خاص طور پر جو اسٹے کرنے والے مہمان ہوتے ہیں، تو آپ کے گھر کی بہت ساری چیزیں، گھر والوں کی بہت ساری چیزیں آپ کی مہمان کے اوپر کھلتی ہیں اور مہمان کی آپ کے اوپر کھلتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک کی پرائیویسی کی ایک سینکٹیٹی ہے. تو آپ کسی کے گھر میں مہمان جا رہے ہوں تو ان کے گھر کی پرائیویسی کو ایکسپوز نہ کریں، کیونکہ جو ایڈیشنل ورڈز ہیں نا کہ اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے. تو اچھی جو باتیں وہ تو یقیناً بتائی جائیں گی اپنے میزبانوں کی یا اپنے مہمانوں کی، لیکن ان کے بارے میں جو ایسی باتیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے انکنوینئنٹ ہوا ہے تو پھر اس کو ذکر نہیں کیا جائے گا. تو مہمان کے جانے کے بعد ان کے بارے میں کامنٹس نہ کریں. یا بہت دفعہ مہمان جو اسٹے کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی لوگ کامنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح مہمان کے آنے کا سن کر یا ان کے لیے کچھ تیاری کرتے ہوئے موڈ آف کر لینا یا پریشان ہونا کہ اوہو اب یہ آ رہا ہے تو یہ ہوگا، یہ بھی اس اخلاق کے ساتھ اگر آپ کسی مہمان کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں تو اب اس اخلاق کے ساتھ کیا اجر ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو مہمان کی اکرام کے حوالے سے ویسے تو ہر انسان کے ساتھ جب ہم معاملہ کریں تو ہمارا معاملہ دراصل اللہ کے ساتھ ہے، لیکن خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایمان باللہ اور یوم آخر کے حوالے سے ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ آپ جو بھی معاملہ کر رہے ہیں آپ کا یہ معاملہ دراصل اللہ کے ساتھ ہے. تو ہمارے اعمال اور اس کی جزا کا کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ معاملہ دنیا داری کا نہیں. میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں تو اس طرح کوئی عزت نہیں کرتا، لوگ تو اس طرح کرتے ہیں. مثلا بہت دفعہ آپ کسی لوگوں کے گھروں کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جائے تو وہ گھنٹوں کھڑا رہتا ہے پھر دروازہ کھلتا ہے، حالانکہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں. اور پھر اگر کمرے میں وہ جاتے ہیں تو وہ کیونکہ یوزولی وہ کمرہ گرم رہتا ہے، بند رہتا ہے تو گرم بھی ہو جاتا ہے، ایری بھی نہیں ہوتا اور اسمیلی بھی ہوتا ہے بہت دفعہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کو کسی مہمان کے آنے کا علم ہے کہ مہمان ہے تو اپنے کمرے کو جہاں پہ آپ کو ان کو بٹھانا ہے اس کو ایری کریں، اس کو ٹھنڈا کریں. اور خوشبو اگر ہو سکتی ہے تو یقیناً خوشبو کا بھی اہتمام کیا جائے تاکہ کوئی کسی بھی قسم کی اب یہ سب اکرام میں شامل ہے اور ان سب کا اجر ہے. یعنی ان سب کو کرتے ہوئے ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ دین کا حصہ ہے. اور اگر سردی گرمی ہے تو ضروری ہے کہ پہلے سے اے سی چلا لیا جائے تاکہ کمرہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. اور تو مہمانوں کے ساتھ سارا معاملہ کرتے ہوئے ہم کس بات کا خیال رکھیں گے کہ یہ معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے اور اس کے اوپر ہمیں آخرت میں اجر ملے گا. رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس عمل کو، مہمان کے ساتھ کی گئی عزت کو، جو آپ نے عزت افزائی کی ہے وہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. جیسے عزت افزائی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو آپ ضرور دروازے پر آ جائیے. ہوتا ہے نا بہت دفعہ لوگ آپ کو باہر آپ کے گیٹ پہ ہی ہوتے ہیں، بہت دفعہ وہ آپ کے گھر پہلی دفعہ آ رہے ہوتے ہیں یا پھر رستہ کچھ کنفیوژن ہو جاتی ہے تو آپ کو کال کرتے ہیں کہ میں یہاں کا، تو آپ کہتے نہیں آپ تو گھر کے سامنے ہی کھڑے ہیں، آپ آ جائیں بس اندر. تو اب یہ نہیں کہ آپ نے ان کو اندر آنے کو کہہ دیا اور آپ خود اپنے بیڈ روم میں نہیں، آپ باہر نکل کر آئیں، آپ دروازے سے باہر آئیں. آف کورس اپنے گیٹ کے اندر ہی رہے گا کیونکہ پردے کا بھی وہ ہے تو آپ ضرور. اور اگر آپ نہیں کر سکتے کسی بنا پر، آپ فوراً نہیں اٹھ کر جا سکتے تو آپ کسی اپنی میٹ کو یا اپنی بیٹی کو یا کسی نہ کسی کو آپ ضرور یہ رسپانسبلٹی دیں کہ مہمان کو آپ ریسیو کریں اور پھر ان کو بٹھائیں اور پھر ان کے ساتھ بیٹھیں جب تک میں نہ آ جاؤں. اس طرح کریں. اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے اور بیٹی بھی نہیں ہے، میڈ بھی نہیں ہے، یا ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر لینا چاہتی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں، آپ مہمان کو ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر ریسیو کریں، ان کو بٹھائیں. اور یاد رکھیے اس سلسلے میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ بہت دفعہ ہم اپنے مہمانوں کو گھر میں ایسی جگہ بٹھاتے ہیں جو کہ تھوڑی انکمفرٹیبل ہوتی ہے. تو یاد رکھیے اگر پردہ دار خواتین ہیں تو ضروری ہے کہ ان کو گھر کے ایسے حصے میں بٹھایا جائے جس میں وہ کمفرٹیبلی بیٹھ سکیں، جس میں ان کو یہ ہو کہ ہماری کہیں سے بے پردگی نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے آپ اگر آپ کے پاس سرونٹ نہیں ہے اگر، تو پھر آپ مہمان کی کیونکہ ہوتا ہے نا کہ اب میں بیٹھوں یا پھر چائے بنانے جاؤں گی تو آپ پہلے ہی کچھ نہ کچھ کر کے ٹرالی تیار کر کے آپ وہ کر سکتی ہیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے آپ پھر وہ کر سکیں اور ان کو پورا ٹائم دے سکیں. تو اس سلسلے میں ضرور اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. مثلاً بہت سارے لوگ کسی کو جب ان امپورٹنس یا ان امپورٹنٹ فیل کرانا چاہتے ہیں تو وہ اس کی مہمان نوازی میں کمی کرتے ہیں اور اس کی عزت میں کمی کرتے ہیں. تو یاد رکھیے وہ تو ان امپورٹنٹ فیل کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کا جو آخرت کے لحاظ سے عمل ہے وہ آپ کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا باعث بن جائے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سیدہ خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. یاد ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے فرمایا مجھے اڑا دو زمیلونی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبر کر رہے تو بی بی خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن الفاظ میں تسلی دی ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے اور انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی اور ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ کیونکہ آپ مہمان نواز ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ مہمان نواز ہیں. تو مہمان نوازی ایسی صفت ہے یا ایسا کام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مزید اس کا درجہ بلند کرتا ہے اس کو مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو مہمان نوازی حدیث کے ورڈز اگر آپ چاہیں آپ کے پاس اگر حدیث کی کتاب ہے تو انڈر لائن کر لیجئے ورنہ اس کا شارٹ لے لیجئے اور یہ خاص طور پر جو یہ الفاظ ہیں کہ مہمان کا اکرام جو بھی کوئی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. عزت دینا بہت اہم ہے. بہت دفعہ ہم سرو کر دیتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہمارا رویہ جو ہوتا ہے وہ عزت دینے والا نہیں ہوتا. اگین میں بتا دوں چاہے کوئی جو انسان بھی آپ کے گھر مہمان کے طور پر آ گیا چاہے وہ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے چاہے وہ آپ کا خیر خواہ ہے یا نہیں چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہے آپ سے بڑا ہے آپ کے برابر ہے وہ ایفرٹ کر کے آپ کے گھر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کی نیت کچھ بھی ہے. بہت دفعہ ہم کہتے ہیں یہ نہیں یہ فلاں کی نیت آپ کو کیا پتا آپ کسی کے دل میں تو نہیں جھانک سکتے نا نیت کا تو حال اللہ کو پتا ہے. لیکن میرے اور آپ سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ کون خیر خواہی کے ساتھ آیا تھا یا کون بدخواہی کے ساتھ آیا تھا. لیکن میرے اور آپ سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ میں نے اس انسان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا. ٹھیک ہے. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب لوگ آپ کے ساتھ کوئی رسپیکٹیبل رویہ نہیں رکھتے یا ایسا رویہ نہیں رکھتے جو نارمل ہوتا ہے تو پھر آپ ان کے گھر جانے سے اوائڈ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یہ لوگ تو اکرام نہیں کرتے یا ان لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو سوچیں اگر کوئی آپ کے گھر اس وجہ سے آنے سے جھجکتا ہو کہ یہ تو اکرام نہیں کرتے تو اس سے بڑی بد اخلاقی کی گواہی تو کوئی اور ہو نہیں سکتی. اور اگر ہماری بد اخلاقی کی گواہی لوگ دینے لگیں تو پھر آپ سوچئے کہ ہم کہاں کے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو مہمان نوازی کہ کوئی انسان جو ہمارے گھر آیا ہے اس کے ساتھ میں اچھا رویہ اس کے ساتھ عزت افزائی اس کو ٹائم دینا اس کو ایسا فیل کرانا کہ آپ اس کو عزت دے رہے ہیں یہ کنیکٹڈ ہے ایمان کے ساتھ. تو جو انسان جس طرح کا رویہ مہمان سے کرتا ہے بیسیکلی وہ اس کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے یا ایمان کا ایک طرح سے پتہ دیتا ہے. اگر میں اور آپ مہمان کی عزت نہیں کریں تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان ہے ہی نہیں نہ اللہ پر نہ آپ پر. اینڈ دس از سم تھنگ ریئلی اسکیری. اور مہمان کے حوالے سے جو انسٹرکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کہ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ مہمان کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اسے تنگ کر دے. تو اس میں ایک تو یہ شامل ہے چاہے آپ تھوڑے وقت کے لیے جا رہے ہیں تو مطلب ٹھہرنے نہیں جا رہے لیکن پھر بھی اتنا نہ بیٹھیں کہ اگلے بیچارے پریشان ہو جائیں. مناسب سے وقت کے لیے بیٹھیں. رائٹ. اور اسی طریقے سے ایسے وقت جانے سے گریز کیا جائے کہ جب لوگوں کے آرام کرنے کا وقت ہوتا ہو. ایسے وقت جایا جائے جو کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور اس میں بہتر طریقہ یہی رہتا ہے کہ آپ دوسرے سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے لیے کنوینئنٹ کیا رہے گا تو دوسرا انسان بتا دیتا ہے کہ یہ کنوینئنٹ ٹائم ہے اور آپ اس وقت چلے جاتے ہیں. رائٹ. تو یہ ایک مناسب اور مہذب طریقہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اگلی حدیث ہے 3136. حدثنا عبداللہ ابن محمد حدث ابن مہدی حدثنا سفیان عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یقین رکھتا ہو فلا یؤذی جارہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جو شخص اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر اور جو شخص اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتا ہو فلیقل خیرا او لیصمت اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا چپ رہے. اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے پھر انشاءاللہ ان دونوں کو میں ایکسپلین کروں گی. اگلی حدیث حدثنا قتیبہ حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب
عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ انه قال، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قلنا ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، آپ ہمیں بھیجتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ وغیرہ کے لیے بھیجتے تھے، تو وہ کہتے ہیں آپ ہمیں جب بھیجتے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگ ہماری میزبانی نہیں کرتے، تو فما ترى فیہ، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نزلتم بقوم، جب تم لوگوں، اگر تم ایسی قوم کے پاس جاؤ جو کہ تمہارے شان کے مطابق تمہاری مہمانی نہ کریں، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنبَغِي لِلضَّيْفِ، اگر تم ایسی قوم کے پاس اترو جو تمہارے لیے مہمان کے شایان شان اہتمام کریں تو قبول کرو، فَاقْبَلُوا، تو قبول کرو، فَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا، پھر اگر وہ ایسا نہ کریں، یعنی آپ کی مہمانی نہیں کر رہے وہ، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ، تو پھر تم ان سے حق مہمانی وصول کر لو، کتنا وصول کرو؟ الَّذِي يَنبَغِي لَهُمْ، جو دستور ہے، جو روایت ہے، right؟ یعنی صحابہ کرام ڈفرینٹ دعویٰ کی مشنز پر جاتے تھے تو ایسے جگہوں پر اترتے تھے، کچھ لوگ تو ان کو مہمانی آفر کرتے تھے لیکن کچھ لوگ نہیں کرتے تھے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہو، یعنی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے لیے آپ کھانے پینے اور رات گزارنے کا انتظام کر دیں، رائٹ، یہ کہہ سکتے ہیں، رائٹ۔ اگلی حدیث ہے، حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رپورٹ کرتے ہیں، نریٹ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، دیکھیے کتنی دفعہ یہ بات فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ کہ جو شخص اللہ پر ایمان اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، اور پچھلی حدیث میں بھی ہم نے دیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بات فرمائی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی ضیافت کرے، عزت کرے مہمان کی، فلیکرم، اکرام کرے، اکرام آنر دینا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رحم کے رشتوں سے جڑا رہے، یعنی کنیکٹڈ رہے اپنے رحم کے رشتوں سے، اور تیسری چیز کہ جب بولے تو خیر کی بات بولے ورنہ چپ رہے، تو جہاں پر بھی، اور اس کا تعلق بھی، تینوں باتوں کا تعلق ایمان سے ہے، کون سے ایمان سے؟ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سے، so this is very important, right؟ تو جہاں پر بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، مہمان آیا آپ کا انٹریکشن ہے تو اس کو اکرام کیجیے اس کا، اور اس کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے۔ جہاں آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے تو ان کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے، اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے۔ اور جب انسان انٹریکٹ کرتا ہے تو گفتگو بھی کرتا ہے، تو کہیں بول کر غلط باتیں کر کے اپنے کیے کرائے پر پانی نہ پھیریے، تو اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے کہ کہیں تو اچھی بات کہیں، ورنہ اگر آپ کسی کو زبان سے تکلیف دے رہے ہیں، مہمان کو زبان سے تکلیف دے رہے ہیں، تو پھر گویا سارے کیے کرائے پر پانی پھیرنا ہے۔ تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جہاں بھی لوگوں سے انٹریکشن ہے وہاں انسان اپنی زبان سنبھال کر رکھے، منہ سے اچھی بات کرنا اور لوگوں کی غلطیاں معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت آئے۔ تو مہمان نوازی بھی صدقہ ہے، اور جب آپ مہمان نوازی کرتے ہوئے گفتگو بھی اچھی رکھیں گے تو پھر آپ کی مہمان نوازی دراصل ویسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یعنی آپ عزت دے رہے ہیں، آپ اچھا اخلاق، لیکن اگر آپ کی مہمان نوازی چاہے بہت اچھی ہو لیکن آپ کی زبان سے، یعنی آپ زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو پھر آپ کی مہمان نوازی جو ہے وہ ضائع جائے گی۔
چاہے مہمان نوازی ایوریج ہو، یعنی برتن بھی عام سے ہوں، آپ نے جو گھر میں تھا آپ نے لا کر پیش کر دیا، لیکن آپ کی گفتگو، آپ کے اخلاق، آپ اچھی بات کر رہے ہیں تو اذیت سے خالی ہے، تو پھر یہ مہمان نوازی جو ہے وہ وردی ہے، بنسبت اس کے کہ آپ نے سرو تو پوری ٹیبل بھر دی، 15 ڈشز آپ نے سرو کر دی، لیکن کچھ باتیں سنا دی، تو کیا ہے یہ؟ اب یہ آپ کی مہمان نوازی قابل قدر نہیں، کیونکہ آپ کو عزت کرنی ہے۔ اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مہمان آتے ہیں جو کہ آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ سلام کا جواب نہیں دے رہے، تو تب بھی آپ اچھا سلوک کریں، معاف کر دیں، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے مہمان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ہمارے ان سارے رویوں کا تعلق ایمان سے ہے۔ تو ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کہیں ہم نے ایک دفعہ لے آئے ایمان اور وہ رکھا ہوا ہے کہیں، نہیں، وہ ہمارے انٹریکشنز میں، ہمارے عمل میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، بلکہ وہ کنیکٹڈ ہے۔ اور اگر ہمارے رویے ان سے برعکس ہو، مثلا اگر آپ نے مہمان کی عزت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر آپ نے رحم کے رشتوں کو کاٹا ہوا ہے، چاہے اپنے چاہے شوہر کے، تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ بولتے ہیں تو اچھی بات نہیں بولتے، اچھی بری سبھی بولتے ہیں، اور چپ نہیں رہتے ہیں کہ بھئی بری بات بولنے سے اپنے آپ کو روک لیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر ایمان جو ہے وہ ویک ہے، تو اس بارے میں بہت کیئر، اور یہ اوور آل اگر آپ سارا یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ایمان سے ریلیٹڈ، اور یہ کمپیشنیٹ ہونا ہے ایکچولی۔ کوئی جب کسی کے گھر جاتا ہے تو ایک امبیرسمنٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نئی جگہ جا رہے ہیں، اجنبی دوسرے کے گھر میں جا رہے ہیں، تو وہاں پر عزت دینا بیسیکلی یہ اس کا تعلق کمپیشن سے ہے۔ کوئی جو انسان بھی اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل رحم سے بھرا ہوا ہے، اور جو انسان اپنے مہمان کی عزت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے زبان سے تکلیف پہنچا دیتا ہے، یا رویے سے تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل بے رحم ہے۔ یہ سارے رویے بے رحمی کے ہیں، عزت نہ کرنا مہمان کی، اس کا اکرام نہ کرنا، رحم کے رشتوں کو نہ جوڑنا، زبان سے تکلیف پہنچانا، یہ سارے بے رحمی کے رشتے ہیں۔ اور پچھلی حدیث میں جو ہم نے صحابہ کرام کے حوالے سے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرمایا تھا کہ تم مانگ سکتے ہو اپنا حق مہمانی، مثلا آپ کے سر میں درد ہے تو آپ ٹیبلٹ مانگ سکتے ہیں، یا آپ چائے پینے کی عادت ہے آپ کو، آپ کہیں ٹھہرے ہوئے ان کو چائے پینے کی اتنی عادت نہیں ہے یا زیادہ دفعہ عادت نہیں ہے، تو آپ چائے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ چیز آپ کے لیے ایک باڈی میں ایک ہارم ڈیولپ کر رہی ہے، رائٹ؟ تو کوئی بھی چیز جس سے ایک مہمان اگر کسی کے گھر جا کے ٹھہرا ہوا ہے اور کوئی ایسی چیز جو کہ اس کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے اور وہ اس کے پاس نہیں ہے یا جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، مثلاً ایک شخص بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے اور کھانے میں نمک زیادہ ہے، تو اگر وہ خاموش رہے گا تو یہ پاسبلٹی ہے کہ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے خیال ہے میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا، کچھ اگر ایسا بنا ہوا رکھا ہے جس میں نمک کم ہے تو پھر وہ مجھے دے دیں، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر ہم یہ نہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میزبان نے ڈنر سرو کیا اور سیلڈ نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ میں تو سیلڈ کھانے کی عادی ہوں تو سیلڈ کیوں نہیں بنی، نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو مہمان کیا ڈیمانڈ کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اس حوالے سے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھایا، یعنی وہ چیزیں جو اسینشل ہیں، وہ چیزیں جس سے اگر نہیں ملی تو آپ کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کی جان کو ہارم پہنچ سکتا ہے، ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو پھر آپ جو ہے، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہے، اگر آپ نے یہ کھایا تو آپ کا اور زیادہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں انسان اپنی وہ ریزن بتا سکتا ہے، لیکن آپ ڈیزرٹ کا مطالبہ نہیں کر سکتے، آپ سیلڈ کا مطالبہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں پکایا اور یہ کیوں نہیں پکایا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے یہ بیجا مطالبے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یس، اگر آپ کی کسی سے ایسی بے تکلفی ہے اپنے دوستوں سے یا اپنی بہنوں سے، آئی ڈونٹ نو بھائیوں کے گھر میں اتنی بے تکلفی ہوتی ہے نہیں، یا اور دوسرے جو رشتے ہوتے ہیں، جو نازک رشتے ہوتے ہیں جن کے ہاں اتنی بے تکلفی نہیں، تو ان کے ہاں تو آپ بالکل، لیکن اگر آپ کی بہن کا گھر اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایسی رہپو دین یو کین سے، لیکن جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام اجنبی لوگوں کے گھر جاتے تھے، رائٹ؟ تو اگر آپ کہیں پہ گئے ہیں، اجنبی لوگ ہیں، رشتے دار ہیں، یا پھر لیکن ایسی کوئی بے تکلفی نہیں ہے، فارمل ہی ہیں، تو پھر وہاں پر آپ اپنی ضرورت کے لیے تو کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔
تو کتنا خوبصورت سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتنا خوبصورت ہمیں دین دیا جس میں کتنی بیوٹی ہے۔ اور ابھی آج ہی صبح ہم پڑھ رہے تھے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے جن کے یہ واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان میں مہاجرین صحابہ تھے اور انصار صحابہ تھے، اور وہ ایسا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے رائٹر نے، اتنا خوبصورت وہ گروپ ہے جو کہ اندر اور باہر دونوں سے خوبصورت ہے۔ اینڈ از سم تھنگ آئی مین، اتنا مجھے یہ چیز نے اسٹرائک کیا کہ جب ایک انسان ایمان والا ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اس کا رویہ ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے وہ دین پر چلنے کے حوالے سے، تو پھر وہ انسان اندر سے خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے اور باہر سے بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی تاریخ انسانی کے وہ لوگ تھے جن کا اندر اور باہر دونوں ہی بہت بیوٹیفل تھا، کیونکہ اندر کمپیشن تھا، اندر رفق تھا، نرمی تھی، سہولت تھی، ایمان تھا، اللہ پر، یوم آخرت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو ان کو ایگزیکٹلی انہوں نے فالو کیا۔ تو پھر ایسے انسان سامنے آئے، ایسے رویے سامنے آئے جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی۔ اور انصار صحابہ کرام نے جس طریقے سے مہاجرین صحابہ کو ویلکم کیا اور کس طریقے سے ان کو ان کے ساتھ کمپیشنیٹلی بیہیو کیا، کس طریقے سے ان کو ترجیح دی، یہ تو اتنی بیوٹیفل اگزامپل ہے اور اتنی ایکسٹراڈنری ایگزامپل ہے کہ یہ تو آپ کو اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ آج تو کوئی ماں باپ بھی اپنی اولاد کے گھر، اگر ان کا گھر ختم ہو جائے اور وہ اپنے ماں بیٹوں کے گھر رہنا چاہیں، یا بہن بھائیوں کے گھر رہنا چاہیں، یا وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھر رہنا چاہیں، سگوں رشتہ داروں کے گھر، تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اوور آل ہمارے اندر کتنی بے رحمی ہو گئی ہے۔ اور اس وقت کے لوگوں کے اندر رحم تھا ان کے دلوں میں، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی تعلیمات کو ہی حرف آخر سمجھتے تھے، اور اس پہ ان کو یقین تھا کہ یہی ہے جو ہمیں فالو کرنا ہے۔ ان کا سب کچھ دین ایمان ہی تھا، ایمان ہی تھا ان کی اصل چیز، اصل کوموڈٹی، اصل جو ان کی پراپرٹی تھی، اور اس کے مطابق ہی انہوں نے سارے کام کیے۔ تو وہ تاریخ انسانی کے بہترین لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں گواہی دی ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے، رحمت اور کمپیشنیٹ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپیشن بیس معاملہ کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ تو دونوں ہیں ہی گروپس، مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، اور پھر جو ان کو ایکسلنس کے درجے پر فالو کرے تو وہ بھی پھر انہی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ کرے ہم سب ان کے ایسے ہی لوگوں میں شامل ہوں جو صحابہ کرام کو ایکسلنس کے درجے پر فالو کرتے ہیں، اور اللہ کرے ہم انہی لوگوں میں شامل ہوں جن سے اللہ راضی ہوں۔ سوال ہے کہ اگر ہوسٹ انسسٹ کر رہے ہیں مہمان کو کہ وہ زیادہ بیٹھیں، تو پھر دیکھ لیں، ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر کہ جو ہوسٹ ہیں اور آپ مہمان ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے، یا آپ کتنے بزی ہیں۔ اگر آپ تھوڑا ٹائم اور دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے تو خوبصورتی کے ساتھ معذرت کر لیجیے، معذرت کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی ہمیں کہہ رہے ہیں اور بیٹھیں پلیز اور بیٹھیں، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کوئی جو آپ کا روٹین ہے اس میں تو نہیں کوئی رکھنا ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، آپ کو نماز کا وقت ہو جائے گا، بائی دا ٹائم آپ گھر پہنچیں گے تو آپ کی نماز کا وقت ہے، یا پھر آپ کو کوئی کام کرنا ہے، یا کوئی آپ سے ملنے کے لیے آنے والا ہے، تو آپ معذرت کر سکتے ہیں۔ اوکے، آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جنہوں نے صحابہ کرام کو احسان کے درجے پر فالو کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی غرف الجنہ، جنت الخلد۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا
اللهم إني أسألك صحة في الإيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبع نجاحا ورحمة منك وعافية منك ومغفرة منك ورضوانا. یا اللہ میں سوال کرتی ہوں ایمان میں صحت کا، حسن خلق میں ایمان کا، اور کامیابی در کامیابی کا، رحمت اور تندرستی کا، آپ کی بخشش اور رضامندی کا۔ اللہم آتینی ایمانا صادقا، یا اللہ ہمیں ساتھ سچا ایمان عطا فرمائیے، وہ یقینا لیس بعدہ کفر، اور ایسا یقین عطا فرمائیے جس کے بعد کفر نہ ہو، ورحمتاً، اور ایسی رحمت عطا فرمائیے انال بہا شرف کرامتک فی الدنیا والآخرہ، جس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں آپ کی فیاضی اور بخشش کے شرف کو حاصل کر سکوں۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ونسألک الفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اللہم وفقنی لما تحب وترضى، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلی جنت الفردوس۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔